پریز لارڈ، ہاللویا۔ جے مسیح کی خداوند کے عظیم اور جلالی اور بابرکت نام میں مبشر سیم الحکمت آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آئیے آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے یہ جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اس میں سے آج ہم خداوند یسوع مسیح کے لہو کے بارے میں سیکھیں گے، بلڈ آف جیزس۔ پاک کلام میں سے ہم 3 حوالے پڑھیں گے۔ سب سے پہلا حوالہ ہے متی کی انجیل اور اس کا 16-26 باب اور اس کی 28 آیت۔ میتھیو چیپٹر 26 ورس 28۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ یہ وہ میرا عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ ہم دیکھیں گے عبرانیوں کی کتاب پالوس رسول کے لکھے ہوئے خطوط میں سے ہیبریوز چیپٹر 9 ورس 18۔ اس لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا۔ پھر ہم ایک اور آیت پڑھیں گے اور وہ آیت ہے خداوند یسوع مسیح کے ہی کلام کے ایک اور آیت ہم پڑھیں گے اور وہ آیت ہے عبرانیوں کی کتاب اور اس کا 9 باب اور اس کی 22 آیت۔ اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ ان تینوں آیات میں ہمیں ایک مشترک بات نظر آتی ہے اور وہ ہے خون۔ پاک کلام بڑے واضح الفاظ میں یہ ہمیں بتاتا ہے اور سکھاتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے گناہوں کی۔ اور خداوند یسوع مسیح ڈکلیئر کر رہے ہیں میتھیو 26:28 میں، میتھیو 26 ورس 28 کہتی ہے، کیونکہ یہ وہ میرا عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب سے اپنا جو خون ہمارے لیے بہایا وہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، اور اس خون کے بغیر اور اس خون کے علاوہ اور کوئی معافی کا طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ پہلا عہد بھی جو تھا، جیسا کہ پاک کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کاہن جو کہ پاک ترین مقام میں خون لے کر جاتے تھے اور وہ بکروں اور بچڑوں کا خون ہوتا تھا، اور وہ محض عارضی ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے تھا۔ کیونکہ عبرانیوں کی کتاب ہی 10 باب اس کی 4 آیت ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ ممکن نہیں، this is not possible at all، کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ یہ پرانا عہد تھا۔ میں پرانے عہد نامے کے خلاف نہیں بول رہا، میں پرانے عہد کی بات کر رہا ہوں جو کہ خروج 24 باب میں موسیٰ کے ساتھ باندھا گیا۔ ہاللویا۔ خداوند یسوع مسیح نے آ کر اس کو نیا بنا دیا اور یہ نیا عہد ہو گیا۔ اسی لیے متی کی انجیل سے لے کر مکاشفہ کی تک کی ساری کتابیں جو ہیں یہ نئے عہد کے تحت ہیں اور یہ نئے عہد کے مطابق لکھی گئی ہیں۔ پرانا عہد نامہ ٹھیک ہے، عہد نامہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں پرانا عہد کہہ رہا ہوں کہ وہ یسوع مسیح نے آ کر اس خون کے عہد کو جو کہ ہم خروج 24 میں پڑھتے ہیں نیو کر دیا، نیا بنا دیا۔ کیونکہ خدا یسوع مسیح ہی اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ دیکھو میں سب چیزوں کو نیا بناتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے سب کچھ نیا بنا دیا، ہاللویا۔ اور اس کے قیمتی خون کے علاوہ معافی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہاللویا۔ وہ خدا یسوع مسیح جو کہ جسمانی باپ کے ملاپ کے بغیر پیدا ہوا۔ کرسمس میں ہم ایسے سنتے ہیں مولود مقدس۔ مولود مقدس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی ولادت قدوسیت یعنی خدا ہمارے زندہ پاک خدا کی قدرت سے، روح القدس کی قدرت سے مجسم ہوا۔ جتنے بھی نبی آئے، دوسرے جتنے بھی نبی آئے ہیں، پاک کلام میں ذکر ہے ان نبیوں کا، ان میں سے کوئی بھی باپ کے ملاپ کے
बगैर नहीं है। حتیٰ کہ ابراہیم سے بھی جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی باپ کے ملاپ کے ساتھ ہے، لیکن ایک صرف یسوع مسیح ہے، ایک ایسا ہمارا خداوند، ایک ایسا نبی آیا، اور وہ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں سب ناموں سے اعلیٰ افضل اونچا نام وہ یسوع نام ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے برابر، اس میں خدا کی قدرت تھی، اس میں خدا کی الوہیت تھی۔ ہلیلویا، پریز دی لارڈ۔ وہ یسوع مسیح ہے جس نے کہ آ کر اس پاک اور صاف خون، کیونکہ باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس لیے آج اگر ہم دیکھیں یہ طریقہ اور پہلے سے بھی یہی ہے کہ جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ باپ کا نام لگتا ہے، یا کنگڈم جب آتی ہے تو باپ کی جانے کے بعد بیٹا بیٹھتا ہے بادشاہت پہ۔ ہلیلویا، تو باپ سے جنریشن ہے، اس لیے ہم یسوع مسیح کو ابن داؤد بھی کہتے ہیں، ذرا مسیح کی ہلیلویا، پریز دی لارڈ۔ کوئی دوسرا بھی اس کام کو کرنے کے لائق نہیں ہو سکتا، کیونکہ یسوع مسیح خدا کا بے برا ہے۔ وہ دیکھو خدا کا بے برا دنیا کے گناہ، دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، وہ یسوع مسیح ہے جس نے دنیا کے گناہوں کو اپنے قیمتی خون سے پاک اور صاف کیا ہے۔ ہم نے بڑے واضح الفاظ میں پڑھ لیا کہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اور یہ سال بسال جو ہے یہ قربانیاں گزرانی جاتی تھی، جبکہ کہن جو ہے اس خون کو لے کر پاک ترین مکان پر جاتے تھے جو کہ بیلوں اور بچڑوں کا خون ہوتا تھا۔ عبرانیوں کی کتاب اور اس کا 9 باب اور اس کی 11 آیت کہہ دی ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں، یعنی اس دنیا کا نہیں بلکہ بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر بھی نہیں، لیکن اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں کیا ہوا؟ داخل ہو گیا اور اپنی خلاصی کرائی اس نے، ہماری چھٹکارا ہو گیا، ہماری نجات کا کام ہو گیا خداوند یسوع مسیح کے پاک اور بے عیب خون سے۔ ہلیلویا، یہ خون ہی ہے جو کہ ہمارے جسم میں ہے۔ آج اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اس کی باڈی میں خون کی کمی ہو جائے تو اس کی جان چلی جاتی ہے۔ ہماری جان جو ہے وہ خون میں ہے، اور وہ خون ہمیں خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے جس نے ہمیں اپنا خون دے کر ہمیں ایک نئی زندگی دے دی ہے۔ یہ نیا پن ہے۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی مخلوق ہے۔ دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہی، پرانا پن ختم ہو گیا، مردہ پن ختم ہو گیا، پرانے کام ختم ہو گئے خداوند یسوع مسیح کے قیمتی خون کے وسیلے سے اور بدولت۔ خداوند یسوع مسیح کا قیمتی خون ہمیں نیا بناتا ہے، وہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، ہمارے دلوں کو مردہ کاموں سے، پرانے کاموں سے ہمیں پاک صاف کرتا ہے۔ یسوع کے لہو میں ہمیشہ کی زندگی ہے، یسوع کے لہو میں یہ قوت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یوحنا 6 باب اور اس کی 54 آیت خوبصورت آیت ہے جس میں کہ ہمیں ایک نہیں بلکہ 2 وعدے ملتے ہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، گوشت اور خون ہمیں دونوں چاہیے۔ عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں جینٹائلز قربانی کرتی ہے تو اس میں خون بہا دیا جاتا ہے اور وہ صرف گوشت کو لیتے ہیں، لیکن ہمیں کلام بتا رہا ہے کہ بغیر خون کے معافی ہے ہی نہیں، اس لیے ہمیں خون ضروری چاہیے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیں دونوں چیزیں کھانی چاہیے۔ جب ہم پاکشاہ لیتے ہیں چرچ میں تو ہم پاکشاہ میں خداوند کا بدن اور قیمتی خون پیتے ہیں، بے عیب خون پیتے ہیں، پاک خون پیتے ہیں، تب جا کر ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی، ایور لاسٹنگ لائف، وہ جو کہ جس لائف کا، جس زندگی کا خدا میں یسوع مسیح نے آ کر ہمارے لیے انتظام کیا، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔
ہمیشہ کی زندگی ہمیں دینے کے لیے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں. اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے. ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. یہ پہلا وعدہ ہے اس ورس میں 6 باب اس کی 54 آیت میں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا وعدہ جو ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. آخری دن جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو یسوع کی آمد ہو جائے گی. 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا, یسوع مسیح کی ہمارے خداوند کی آمد ہوگی اور وہ اپنی دلہن کو لینے آئے گا. ہاللویہ. کتنا خوبصورت موقع ہوگا جب خدا یسوع مسیح اپنی دلہن کو لینے آئے گا. آج کل جب ہم دیکھتے ہیں بیاہ ہوتا ہے تو دلہا جاتا ہے دلہن کو لینے. ہاللویہ. دلہا کیا کرتا ہے؟ سیرا لگا کے بینڈ باجے بجا کے دلہن کو لینے جاتا ہے. ہمارا خدا یسوع بھی ہزاروں فرشتوں کی للکار گرج اور جلال کے ساتھ اس زمین پر آنے والا ہے. اس رات کا اس دن کا کسی کو کوئی علم نہیں سوائے باپ کے. باپ ان وقتوں اور گھڑیوں کو جانتا ہے. ہماری کی کتاب اس کے پہلے باب کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں سے ہمیں یہ ملے گا. ہاللویہ. نیا عہد ہے, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ نیا عہد ہے. خداوند یسوع مسیح کا نیا عہد خون کے ساتھ باندھا گیا ہے. لوکا 22 باب اور اس کی 20 آیت میں بھی خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جے مسیح کی جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے اور یہ گناہوں کی معافی کے لیے ہے. جب ہم خداوند یسوع مسیح کا قیمتی خون پیتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. تیرے گناہ چاہے ہوں کیسے بھی قلمزی, وہ برف کی مانند ان کو اجلا کر دے گا, برف کی مانند ان کو صاف کر دے گا. سنو فالنگ ہوتی ہے اور اگر ہم پہاڑوں کو دیکھیں وہ ایک دم وائٹ ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے ہماری زندگی ہو جاتی ہے اجلی, بالکل صاف, جیسے دلہن اپنے لباس میں, اپنے اس قیمتی لباس میں جو ہے بڑی نکھری لباس ہوتی ہے, اس میں کوئی داغ نہیں ہوتا. اسی طرح خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا, اپنی ایسی کلیسیا بنانا اور دیکھنا چاہتا ہے جس میں کوئی داغ یا دھبا یا جھری نہ ہو اور وہ بالکل پاک اور صاف اور جلالی کلیسیا. جلالی لوگ ہی صرف, اور جلالی کلیسیاں صرف خدا کے اس مقدس میں جو کہ نیا یروشلم ہے اس کے جلال میں ہمیشہ جا سکیں گی. اور اس کے قیمتی خون کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس نے ہمیں اپنا قیمتی خون دیا ہے تاکہ ہم اس میں کھا پی کے اس میں زندہ رہیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں. عبرانیوں کی کتاب اس کا 10 باب 19 آیت میں ایک نئی اور زندہ راہ, ہاللویہ, ایک نئی بات آ گئی کہ نئی اور زندہ راہ. پہلے ہم پرانے لوگ تھے اور پرانے راستوں پر چل رہے تھے اور وہ راستے جو تھے ہم گناہ کی غلامی کے راستے تھے اور وہ ہلاکت کی طرف جاتے تھے. لیکن عبرانیوں 10 باب اس کی 19 آیت میں یہ خوبصورت آیت ہم پڑھتے ہیں, بس ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے. اب ہم دلیر ہیں خدا میں یسوع مسیح کے لہو سے. یسوع کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے, یسوع کا لہو ہمیں قوت بھی دیتا ہے, یسوع کا لہو ہمیں شفا بھی دیتا ہے اور یسوع کا لہو ہمیں اس نئی راہ پر لے چلتا ہے. پریز دی لارڈ. اس نئی راہ میں ہمیں جانے کی دلیری ہے. 9 باب اور اس کی 12 آیت میں بھی اس پاک مکان میں ہمیں داخل ہونے کا ضرور فضل ملے گا اور وہ یسوع کے لہو کی قدرت سے ہے, یسوع کے خون کی قدرت سے ہے. بہت خوبصورت گیت ہم یسوع کے لہو کے اور پرستش کے سنتے ہیں جو کہ خداوند کے ممسوحوں نے اور اس کے خادموں نے اور اس کے برگزیدوں نے گائے ہیں. میں کچھ گیتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. پہلا ہے تیرے لہو سے مجھے ملتی ہے شفا. جاوید سرویا اور سنا مریبا سرویا گاتے ہیں کہ تیرے لہو سے مجھے ملتی ہے شفا, تو نے مجھ کو ہے معاف کیا. ہاللویہ. تو نے مجھ کو ہے معاف کیا, تیرے لہو سے مجھے ملتی ہے شفا. کیسی خوبصورت بات ہے, کیسا خوبصورت یہ بول ہے.
انسمان سب گاتے ہیں تیرے لہو کے وسیلہ سے ہوں گے پاپ شما. شما کا مطلب ہوتا ہے بخشے جانا. اس قیمتی خون نے ہمارے جو گناہ ہیں وہ بخش دیے, معاف ہو گئے. ہاللویا. پھر ہے یسوع کا لہو قوت دیتا ہے. یہ میں نے گیت لکھا, یسوع کا لہو ہمیں طاقت دیتا ہے. یسوع کا لہو پیتے جائیں. ہاللویا. تو نے مجھ کو ہے معاف کیا, اپنے خون سے صاف کیا. المسیح المسیح, یہ بھی میں نے خوبصورت گیت لکھا ہے, تیرے خون سے خریدے ہوئے ہیں. ہاللویا. اس نے ہمیں اپنے قیمتی خون سے خرید لیا ہے. ایک چیز جب خرید لی جاتی ہے تو اس کو جو ہے ہم اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے, اب یسوع مسیح نے ہمیں خرید لیا. اب یسوع مسیح نے جب ہم خریدا ہے تو ضروری بات ہے ہم اس کے لیے کام کریں. جب مسیح کی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں اب وہ ہماری ہو جاتی ہے. اب یسوع مسیح بھی ہمارا ہے. یسوع مسیح ہمارا سیویئر ہے, وہ ہمیں دیا گیا ہے. جان 3:16 اسی لیے کہتی ہے کہ وہ آپ کو بخش دیا گیا ہے. غلام یسوع مسیح ہمیں دیا ہے نجات کے لیے, ہمیں دیا ہے گناہوں کی معافی کے لیے, ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں. اور وہ قیمتی خون کے بغیر نہیں ہے, اس کی مصلوبیت کے بغیر نہیں ہے. ہاللویا. دل کو پاک کرتا ہے غلام یسوع مسیح کا لہو. عبرانیوں 9:14 میں ہے, تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا. قربانی کے لیے ایک ہی بندہ ہمارے لیے کافی ہے, جس نے ایک ہی بار قربان ہو کر اپنی خلاصی کرائی. یہی ہم نے پڑھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ ٹیمپرری نہیں ہے. ہر سال ہم کرسمس مناتے ہیں, ہر سال ہم ایسٹر مناتے ہیں, لیکن قربانی کا بندہ ایک ہی ہے. جے مسیح کی وہ چینج نہیں ہوا. خدا یسوع مسیح ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ایک ہی بار قربان ہو کر اپنی خلاصی اس نے ہمارے گناہوں کی کرا دی ہے. میرے عزیز بہنوں بھائیوں, یہ ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے. دوبارہ پڑھیں گے, تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا. وہ آخر تک بے عیب تھا, وہ صلیب تک چڑھنے تک بے عیب تھا. اس کے منہ میں ایسی کوئی چھل یا بات نہیں نکلی جس سے اس میں عیب آتا, بلکہ وہ پاک اور بے عیب بھرا ہے. وہ یسوع مسیح ہے. بے عیب قربان کر دیا تو تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں پاک نہ کرے گا, تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. یسوع کے لہو کے بغیر ہم اس کی عبادت بھی نہیں کرتے. بہت ہی اچھا ہو اگر ہم عبادت کے شروع میں کبھی بھی یسوع کے لہو کی تعریف کیا کریں. جہاں پر یسوع کا لہو آ جاتا ہے وہاں پر پاک روح کی حضوری کثرت سے آ جاتی ہے. ہاللویا. اگر آج تک آپ نے خدا یسوع مسیح کے لہو کی پرستش کا گیت کلام کے حصے سے پہلے نہیں گایا تو آج سے ضرور گائیں. یسوع کے لہو کا گیت اس کی پرستش کرنی بہت ضروری ہے, کیونکہ where the blood is there the Holy Spirit is. ہاللویا. یسوع کے لہو کے بغیر پاک روح کو ہم حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کرتا ہے. دل کے داغ کو دھوئے کون, لہو جو کہ کروس سے جاری. وہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیتا ہے. اس کے لہو کے بغیر ہمارے دلوں میں وہ مردہ پن اور جو مردہ کاموں کی عادات ہیں اور وہ جو کہتے ہیں کہ انسانی عادت میں ملوث ہے. پولس رسول کے خطوں میں آیا ہے وہ راستہ بازی کا کام جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ تو کر نہیں پاتا, لیکن جو نہیں کرنا چاہتا وہ کر جاتا ہوں. یہ انسانی فطرت میں ہے گناہ, لیکن جب ہم خدا یسوع مسیح کے لہو کو پکارتے رہیں گے, اس کا کلام پڑھتے رہیں گے تو وہ نہیں آ سکتی, وہ اسپرٹ نہیں آ سکتی. ہم خداوند میں بنے رہیں گے اور خداوند میں مصروف رہیں گے. مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے. ہاللویا. کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں. ہمارے جینے میں یسوع کے رنگ کے علاوہ, یسوع کے لہو کے رنگ کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے نہ نظر آئے. ہم میں سے خداوند یسوع کے لہو کی وہ سارے کریکٹرز جو کہ خداوند یسوع مسیح میں ہیں وہ پھر ہمارے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ ایک وہ خون ہے جو ہمیں ہماری عادات سے, بری عادات سے, بری کاموں سے ہٹا دیتا ہے. کوئی بھی بری عادت ہے
اگر وہ نہیں جا رہی یسوع کے لہو کو اپنے دل کے لیے مانگے. کیونکہ ہم اکثر یہی کہتے ہیں آج دل کر رہا ہے کہ میں یہ کھاؤں. وہ دل کرتا ہے ایکچولی، وہ دل ہے جو کہ غلط باتیں سکھاتا یا کرتا ہے، کیونکہ یہ ہیلا بار اور بہانے باز. ہاللویا، پاک کلام کی بات ہے. تیرے خون سے خریدے ہوئے ہیں، ہر گھڑی حمد تیری کریں گے. ہمیں ہر گھڑی خداوند یسوع مسیح کی حمد کرتی. پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے کیونکہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. ہمیں خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے اپنے بدن سے، اس لیے کہ ہم اس کے لیے خریدے گئے ہیں. خدا کا روح تم میں بسا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ روح القدس کا مقدس ہو تم، اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ وہ روح اسی طرح بس سکتا ہے اگر ہمارے دل مردہ کاموں سے پاک ہو، وہ یسوع کے لہو سے دھل گئے ہو. جے مسیح کی راست بازی دیتا ہے خدا یسوع مسیح کا لہو. خون کے باعث راست باز ہم بن سکتے ہیں. رومیوں 5 باب اس کی 9 آیت کہتی ہے جب ہم اس کے خون یعنی اس کے یسوع کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. ہم یسوع کے لہو کے وسیلہ سے راست بازی حاصل کر سکتے ہیں. ہم صرف اپنے کاموں ہی سے نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ راست بازی کا کوئی کام ہی نہ کریں، لیکن صرف انہی کی بدولت، انہی کے بیس کے اوپر ہم راست باز نہیں ٹھہریں گے. رومیوں 5:9 بتا رہا ہے کہ بس ہم اس کے یعنی یسوع کے خون کے باعث اب ہم راست باز ٹھہرے تو اس کے غضب الہی سے ضرور ہی بچے. وہ غضب جو کہ خدا کے لوگوں کے اوپر جو کہ وہ اس کا حکم نہیں مانتے اور یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے، ان پر غضب ہوتا ہے. جان 3:18 میں لکھا ہے کہ ان پر سزا ہے، وہ سزا کے متحد ہے، اور وہ سزا جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی گندگ سے کی جھیل اور آگ ہے جو کہ اس میں وہ چلیں گے. سونا چاندی یہ ہمیں گناہوں سے معافی نہیں دے سکتے، کیونکہ پہلے اور پرانے وقت میں اور پرانے عہد نامے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ بچڑے بکرے لے کر جاتے تھے اور گناہ بخشوا لیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریب آدمی کا تو کوئی پھر ارینجمنٹ ہی نہیں تھا، کوئی بندوبست ہی نہیں تھا. لیکن آج یہ غریبوں کو خوشخبری لکھا ہوا ہے. خدا یسوع مسیح منادی کرتا رہا اور غریبوں کو خوشخبری سناتا رہا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا یسوع مسیح جہاں پر دوسرے لوگوں کے لیے آئے ہیں، خاص کر غریبوں کے لیے ہیں، سادہ لوگوں کے لیے آئے ہیں جو کہ گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. تمہاری سونا چاندی سے نہیں خلاصی ہوئی. آئے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، پہلا پطرس اور اس کا 18 باب، پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 18 اور 19 آیات کہتی ہیں تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ بڑے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمتی انمول خون سے، بیش قیمتی خون سے، انمول خون سے، بے عیب خون سے، پاک خون سے، وہ یسوع کا لہو ہے. ہاللویا. یسوع کا خون تمام بیماریوں کو شفا دیتا ہے. یسوع کا لہو ہمیں گناہوں سے آزاد کرتا ہے. یسوع کے لہو سے ہم راستہ بازی حاصل کرتے ہیں. یسوع کا لہو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، کیونکہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. خدا یسوع مسیح کے لہو کی قدرت سے ہم دوبارہ زندہ ہوئیں گے جب خدا یسوع مسیح آئے گا. آج ہم اگر اس بدن میں مر جاتے ہیں تو ہم یہ ہوپ ہے یسوع کے لہو میں کہ وہ یسوع کا لہو ہمیں ضرور زندہ کرے گا، وہ آخر دن ہمیں پھر زندہ کرے گا. وہ یسوع کا لہو ہے. پریز دی لارڈ. ہمیں اب اور کسی قربانی کی ضرورت نہیں. یسوع جو کہ خدا کا بے عیب، اس لیے ہم برا کہتے ہیں، گناہوں کی قربانی کے لیے ایک برا آیا جو یسوع مسیح ہے، وہ ہمارے لیے قربان ہو گیا اور وہ بھی لہو بہا کر. اس نے ہمیں لہو سے پاک صاف کیا، اس نے ہمیں اپنا لہو دیا ہے. آج اگر ہم لہو اور اس کا قیمتی خون اور بدن کھاتے اور پیتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہم میں ضرور شامل ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ یہ پاک کلام یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی 4 سے 58 آیت ہمیں بتاتی ہے. وہ ہمیں زندہ کرے گا.
زندگی اور زندگی کی باتیں یسوع کے پاس ہیں، اور وہ اس زندہ پاک کلام کو ہمیں آج دیتا ہے تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں، تاکہ ہم اس کی باتوں کو مانیں، تاکہ جو ہم اس میں پڑھتے ہیں اس پر عمل کریں اور ایمان رکھیں کہ خدا یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہو چکا۔ خدا آج کے اس زندہ اور مبارک پاک کلام سے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں آپ سب کو بڑی برکت دے، اور آپ خدا یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے دھلے پاک اور صاف ہوئے ہیں، اس لیے آپ اس کی پاک اور بے عیب اور جلالی کلیسیا ہیں۔ یسوع مسیح آج کے کلام کے ذریعے آپ کو بڑی برکات سے مال کرے اور اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے، آمین۔